اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی روزے دار کے اگلے پچھلے تمام گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا کہ یہ اللہ کے نبی کی بہت بڑی سنت عمل ہے، عاشورہ میں روزہ رکھنا۔ عام طور پر ہماری گھر کی عورتیں روزے کا اہتمام کرتی ہیں، لیکن ہم اہتمام نہیں کرتے۔ نہیں، ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اہتمام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عاشورہ کا 2 روزہ ہے، ایک 9ویں کا روزہ رکھو اور دوسرا 10ویں کا۔ 9 تاریخ اور 10 تاریخ، اگر 9 چھوٹ جائے تو 10 اور 11، لیکن افضل ہے 9 اور 10 رکھنا۔ تو محرم کا 9 تاریخ آج شام سے شروع ہو رہا ہے، محرم کا 9 تاریخ آج شام سے شروع ہو رہا ہے، اور کل جو ہوگا وہ 9 تاریخ ہوگا، کل کا روزہ 9ویں ہوگا، پرسوں کا روزہ 10ویں ہوگا۔ اور عاشورہ کا اصل رات جو ہے آئندہ کل روزہ رکھنے کے بعد جو شام شروع ہوگا وہ عاشورہ ہوگا، 10ویں کا روزہ اور محرم کا 10واں تاریخ، جس تاریخ کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ یہ روزہ رکھنا شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں، یہ روزہ رکھنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے حکم کر چکے تھے، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ امت محمدیہ کے اندر جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور اللہ نے فرما دیا کہ 12 مہینے ہم نے اس دین سے بنائے ہیں جس دین سے ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ اب بتائیے، آدم علیہ السلام بھی اسی آسمان اور اسی زمین کو دیکھا، تو وہاں سے لے کر کتنے انبیاء کرام آئے، تو اس کے درمیان میں یہ 12 مہینے چلتے رہے، اس میں محرم کا مہینہ بھی آیا، عاشورہ کا دین بھی آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاشورہ کا روزہ ہمارے لیے نفل ہے، سنت ہے، لیکن اس سے پہلے رمضان کا روزہ جب تک فرض نہیں تھا، اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان کی فرضیت آ گئی تو عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی اور نفل روزہ اور سنت روزہ میں رہ گیا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا وہ گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ کل قیامت کے دن جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، وقت مختصر ہے، روزے کا اہتمام اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو آج شام سے 9 تاریخ شروع ہو رہا ہے، تو روزے کا اہتمام کرنا ہے 9 اور 10۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اتنی بڑی فضیلت ہمارے ہاتھ سے نہ چلی جائے، اتنا بڑا ثواب ہمارے زندگی سے نہ نکل جائے، دوبارہ ہمیں عاشورہ کا روزہ ملے یا نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے غنیمت وقت ہے، ہم کیا ہے روزے کا اہتمام کریں۔ ماہ محرم میں اللہ کے نبی کا سب سے بڑا عمل، اونچا عمل یہی ہے کہ کیا ہے روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ باقی جو خرافات ہم دیکھ رہے ہیں، انسان کے ہاتھوں کی بنی ہوئی سجاوٹ اور بناوٹ ہے، اس پر اعتماد نہیں کرنا ہے۔ ہمارے نبی جو بتا کر گئے ہیں ہمیں اسی پر چلنا ہے، اسی میں ہماری دنیا بھی کامیابی ہوگی اور آخرت کی بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔